السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان زبیر احمد صدیقی. آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی بیٹھک، اور اس سیاسی بیٹھک کی آج جو مہمان کی حیثیت سے شخصیت تشریف فرما ہیں ان کا میں پورا تعارف کرواتا ہوں. اس علاقہ کی ہر دل عزیز سیاسی سماجی معروف ممتاز شخصیت ہے، جو کہ ایک مضمون نگار اور مصنف اور ایڈیٹر بھی ہیں، اور ان کا پورا نام محمد رفیق احمد باجوہ بن بشیر احمد باجوہ بن رحمت خان سفید پوش بن امین بخش زیالدار بن قطب الدین، جو کہ یہاں پر سیاسی بیٹھک میں تشریف فرما ہیں. ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہوں نے سیاست میں عملی قدم کب رکھا. اچھا رفیق احمد باجوہ صاحب، ہمیں یہ بتائیں کہ چونڈا جو ہے یہ مسائلستان کا گڑھ بھی ہے اور نون لیگ کا بھی یہ گڑھ ہے، تو یہ پی ٹی آئی نے فتح کیسے حاصل کیا؟ دیکھیں نا، یہ تو ایک خاموش انقلاب ہے. اس میں تو کسی کی ایفرٹس میں نہیں سمجھتا کہ جیسے ماحول تھا، نہ یہاں پہ کمپین کی اجازت تھی، نہ کوئی الیکشن ہال کی اجازت تھی، نہ کوئی جلسے جلوس کسی قسم کا، اور نشانات بھی ایسے ہی الٹ پلٹ کر کے دے دیے تھے. تو اس کی وجہ سے نہیں کہ جی ہم نے کمپین کی ہے، کہ پبلک کا ری ایکشن ہے. یہاں پہ لوگ نون کا گڑھ تھا، نون سے سیٹسفائی نہیں تھے. نون کے یہاں پہ مسلسل حکمرانی رہی ہے اور عوام کے مسائل ویسے رہے ہیں، تو ان کا ایک سٹائل ہے نا نون کا، کہ وہ بیٹھک کے اندر کی سیاست کرتے ہیں اور پبلک کے اوپر وہ لاگو کر دیتے ہیں. تو پبلک کو ڈیلیور نہیں کر سکے، پبلک ان سے ناراض تھی. ایک اور دوسرا فیکٹر ہے کہ جو ظلم کا بازار گرم کیا گیا، فسطائیت ہوئی، اس کی وجہ سے ایک فطری طور پہ پبلک جو ہے وہ مظلوم کے ساتھ ہوتی ہے. تو ایک ہماری پارٹی مظلوم بن چکی تھی، اس کی وجہ سے پبلک کو اٹریکٹ کیا، اور دوسرا پبلک نون لیگ کی مسلسل حکومت سے ناراض تھی. صاحب ہم نے دیکھا ہے کہ اس وقت نہ کارنر میٹنگ ہے، نہ بلہ نشان ہے، نہ جلسے جلوس ہیں، اور پی ٹی آئی کا نام لینا جرم بن چکا تھا. لیکن آپ ایک بزرگ اور ضعیف العمر شخصیت ہیں، آپ بازار میں مفرل ڈال کر پی ٹی آئی کا سر عام نکل آئے اور کمپین شروع کر دی. کیا آپ کو نہیں پکڑا گیا؟ آپ پر خوف نہیں تھا؟ نہیں، مجھے خوف تو بچپن سے نہیں ہے. میں تو بڑی مزاحمتی تحریکوں میں رہا ہوں. وہ تو کسی علیحدہ نشست میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے اپنی زندگی میں کن کن مشکلات کا سامنا کیا ہوا ہے. تو وہ میں نے اتنے ظلم برداشت کیے ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے خوف تو ختم ہو. سیاست کی زندگی میں جب سے آپ نے عملی قدم سیاست میں رکھا ہے، کوئی واقعہ سنا دیں؟ دیکھیں، میں سیاست کو چھوڑیں، میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں جس کی وجہ سے میرا زندگی میں ایک مزاحمت کا سفر شروع ہوا. وہ یہ کہ میں بچپن میں نا پیدا میں ربوے میں ہوا تھا، ایک قادیانی کی حیثیت سے پیدا ہوا تھا. تو وہاں پہ ایک ماحول تھا، اس میں مجھے بچپن میں غالباً چوتھی جماعت میں تھا، تو مجھے شوق تھا تقریری مقابلوں میں حصہ لینے کا. تو وہ پورے شہر میں مقابلے ہوتے تھے، تو آہستہ آہستہ اس اسٹیج پہ پہنچا کہ میں فرسٹ آتا تھا یا سیکنڈ آتا تھا. لیکن ایک میرٹ ڈی میرٹ کا ایک فیصلہ سامنے تھا کہ جو اوپر سے پڑھے گا اس کو مقابلے میں شامل نہیں کرتے تھے، لیکن اس کو موقع دیتے تھے تاکہ اگلی پنیری کے طور پہ وہ تیار ہو جائے. تو میرے سامنے نا جو وہاں پہ حکمران خاندان تھا، جن کو خلیفہ خاندان کہتے ہیں، ان کا بچہ تھا. وہ میرا کلاس فیلو تھا، اس نے بھی تقریر کی، لیکن اس نے پڑھ کے کی اور اٹک کے کی، روانی بھی نہیں تھی. تو وہ صرف حوصلہ افزائی کے لیے تھا، لیکن انہوں نے ناانصافی کی. وہاں پہ جو ججز بیٹھے تھے انہوں نے اس کو فرسٹ کر دیا اور مجھے سیکنڈ کر دیا. اور مجھے اس وقت ایک ری ایکشن آیا میرے دماغ میں. اس وقت میں 5ویں جماعت میں تھا، میری غالباً 10 سال عمر تھی. تو میں نے احتجاج کیا. میرے احتجاج کے جواب میں مجھے وہاں پر جو منتظم تھا اس نے تھپڑ مار دیا منہ پہ. تو میرا فوری طور پہ ری ایکشن یہ آیا، حالانکہ میں ایک محکوم حیثیت تھی میری وہاں پہ، وہ ایلیٹ کلاس تھا. تو مجھے ایک ری ایکشن آیا، میں نے بڑھ کے اس کے اوپر ایک تھپڑ مارنے کی کوشش کی. ابھی وہ اونچا تھا، لگا تو نہیں اس کو، لیکن میں نے ری ایکٹ کیا. اور وہ میری زندگی کا ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا، جہاں سے انصاف کی تلاش میں نکلا. اور پھر اس کے بعد جہاں جس موڑ پہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی،
تو اس کی وجہ سے میں پختہ ہوتا گیا. تو ایک کہہ لیں کہ اس کا ایک میں نمونہ آپ کو بتاتا ہوں کہ 1997 میں نا یہاں پہ چمنڈا میں کوئی وارداتیں ہوئی تھیں ڈکیتی وغیرہ کی. اس میں ایک واردات ہوئی, اس میں گھر کے 2 بندے فوت ہو گئے اور مزاحمت کے نتیجے میں, اور 2 شدید زخمی ہو گئے, ان میں سے بھی بعد میں ایک فوت ہو گیا. تو اس میں نا میں اس صحافت میں تھا, تو میں تھانے گیا. تھانے جا کے تو وہاں پہ پولیس کے ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر, ڈی ایس پی پسرور, کافی اچھے افسر تھے. تو وہاں پہ میں ان کے ساتھ ڈسکس کر رہا تھا کہ یہ کیوں ہوا ہے اور کیسے ماحول کو کنٹرول کیا جائے. تو وہاں پہ اطلاع آئی کہ جی چمنڈا میں ہنگامہ ہو گیا ہے. لوگوں نے باہر آ کے تو کوئی پولیس کی وین کو بھی آگ لگا دی ہے, تو واپڈا کی وین کو بھی آگ لگا دی, ان کے آفس کو بھی لگا دی ہے. تو میں وہاں سے ان کو کہہ کے میں نے کہا میرے چمنڈا میں یہ کام ہو گیا جو میں جا رہا ہوں, میں جا کے کنٹرول کرتا ہوں. تو مجھے کہتے کہ جی آپ کیسے کنٹرول کر لیں گے, ہمارے پاس آ رہی ہے فورس, اکٹھے چلتے ہیں. میں نے کہا نہیں, مجھے پتہ ہے کہ مزید نہ گڑبڑ ہو جائے. جو میں وہاں پہ پہنچا موقع پہ, تو وہ موب جو ہے وہ شہر کی طرف جا رہا تھا, کچھ اور ٹارگیٹس اعلان کر رہے تھے. تو میں نے آگے ان کو روکا, تو اپنی اسٹریٹجی کے مطابق میں نے کہا یار یہ نہیں ہے بات, آپ نے غلط کیا ہے, تو واپس چلو, چل کے بیٹھو چوک میں دھرنا دے دیتے ہیں, میں آپ کو لیڈ کروں گا, تو میں خود ہی افسروں سے بات کروں گا, ہم تفتیش کریں گے. تو اس کے بعد پولیٹیسائز کہہ لیں یا کچھ بھی, یا میری وجہ سے کچھ لوگوں کو محسوس ہوا ہوگا کہ اس کے پبلک اس کو مانتی ہے اور یہ پبلک کو درست طور پہ گائیڈ کر رہا ہے, تو اس کی پاپولیرٹی نہ ہو جائے. تو وہ جو ایف آئی آر تھی اس موب کے خلاف, اس میں مین وکٹم انہوں نے مجھے بنا دیا. اچھا, آپ کو بنا جی, پولیس کو پتہ ہے, ایس پی کو, ڈی سی کو, ہر ایک کو پتہ ہے کہ میرا کیا رول تھا. اور پھر صرف نامزدی نہیں کیا, مجھے رات کو گرفتار کر کے تو دوسرے لوگوں کو بھی گرفتار کیا, تو تھانے کینٹ میں لے گئے. وہاں جا کے بٹھا کے تو انہوں نے نا سب کو وہ جو چھڑیاں ہوتی ہیں اس سے پٹائی شروع کر دی. تو سب سے زیادہ پٹائی میری ہوئی تھی. اور تشدد کیا گیا. جی تاکہ لوگوں کے اوپر خوف, یہ جو آج فسطائیت والی بات ہے یہ اس وقت بھی ہوئی تھی فسطائیت والی, تاکہ پبلک ڈپریس ہو جائے اور اس معاملے میں بولنے کی کوشش نہ کرے, ان کو لیڈ کوئی نہ کرے. تو اس وقت جو تشدد ہوا, میں واحد بندہ تھا کہ جس کے منہ سے سی نہیں نکلی تھی. وہ قدرتی طور پہ ایک میرے اوپر, کسی سیاسی جماعت نے آپ کو سپورٹ نہیں کیا, آپ کے ساتھ کوئی معاونت نہیں کی؟ نہیں, اس وقت بھی نواز شریف کی حکومت تھی, صوبے میں بھی اور مرکز میں بھی نواز شریف کی حکومت تھی. تو یہ ان کا سٹائل ہے فسطائیت پرانا, یہ سیاست پبلک کی نہیں کرتے ہیں. تو اس وقت میں وہ واقعہ بتا رہا تھا کہ وہ مجھے تشدد ہوا نا, تو وہ اتنا زیادہ تھا کہ میں 40 دن بعد ضمانت پہ آیا, اور گھر آ کے کوئی ہفتہ بعد تقریباً میرے وہ جو لیشز تھے, جو بدن کے اوپر نشانات تھے, وہ پھر ختم ہوئے تھے. لیکن بات اصل میں اس میں نے پوائنٹ یہ بتانا ہے کہ ری ایکشن ایسا ہوتا ہے انسان کی فطرت میں, اس کے اوپر ظلم ہو تو پھر وہ ظلم کے جواب میں خود کو شکست خوردہ نہیں ظاہر کرتا. ابھی جو میرے اوپر ہوا, میرے منہ سے سی نہیں نکلی. اور وہ ابھی آپ اگر پاور میں آئے ہیں, آپ اکثریت میں آئے ہیں, آپ کو موقع ملا زندگی میں, آپ نے کبھی اس کا بدلہ لیا؟ نہیں, یہ میرا کام نہیں ہے, یہ اللہ کا کام ہے. میری اپنی ایک فطرت ہے, میرے ساتھ کافی زندگی میں بڑے واقعات ہوئے ہیں, تو میں اس کو خود آگے نہیں بڑھاتا, اپنی زیادتی کا بدلہ خود نہیں لیتا میں. یہ میری ایک فطرت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ بہتر انتظام کرتا ہے. اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں. اللہ پہ چھوڑ دیتا ہوں, اللہ بہتر, لیکن معاف بھی نہیں کرتا. وہ اللہ پہ چھوڑ دیتا ہوں کہ اللہ کرے گا, اللہ انصاف کرے گا, انصاف کرے گا. تو یہ میں نے واقعہ آپ کو بتایا کہ خوف جو ہوتا ہے نا, یہ انسان کو اس وقت آپ پہ ایکشن لیا جاتا ہے جب آپ
کمزور اپنے آپ کو بیان کرتے ہیں. آپ اپنا باڈی لینگویج ٹھیک کریں, آپ اپنے کردار کی حفاظت کریں, کسی کی اوبلیگیشن میں نہ جائیں, تو پھر زیادہ بہتر ہوتی ہے صورتحال. اور اب بھی چوینڈے کے لوگ جانتے ہیں, میں 50 سال یہاں پہ میں نے پریکٹیکل لائف گزاری ہے پبلک میں. تو ٹھیک ہے, جتنے بھی سیاست میں لوگ ایکٹیو ہیں کونسلر بننے کے لیے یا ٹوٹی کرنے کے لیے, وہ مجھے پسند نہیں کرتے ہیں, کیونکہ میں اپنی لائف میں یہ داغ میں نے کبھی نہیں لیا, تو وہ مجھے پسند نہیں کرتے. لیکن عام پبلک جو ہے وہ مجھ پہ بھروسہ کرتی ہے, اعتماد کرتی ہے, اور میں سمجھتا ہوں شاید یہ بھی ایک فیکٹر ہوگا کہ پبلک نے مجھے باہر نکلتے ہوئے دیکھا ہے کہ میں کدھر کھڑا ہوں, تو پبلک نے مجھے قبول کیا کہ ٹھیک ہے, جدھر یہ کھڑا ہوتا ہے, یہ حق پہ کھڑا ہوتا ہے, ہم بھی اس کے ساتھ چلتے ہیں. اچھا, یہ جو آپ ماشاء اللہ ہم بات کر رہے تھے کہ چونڈا کے حوالے سے کہ بہت سارے مسائل ہیں, آپ مسائل کی کوئی نشاندہی کر سکتے ہیں؟ جی, میں نے ہر مسئلے کو دیکھا ہوا ہے. بدقسمتی یہ ہوئی ہے کہ جب پبلک بلدیاتی نمائندے چنتی ہے نا, تو وہ یہ نہیں دیکھتی کہ اس بندے نے اپنی ذاتی حیثیت میں پبلک کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے, پبلک کی کتنی ہمدردی کرتا ہے. وہ یہ کرتے ہیں کہ جی یہ کونسلر بنا تھا, اس نے میری نالی بنوا دی. وہ اس نے نالی اپنی جیب سے تو نہیں بنوائی تھی نا, اس نے ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کے خزانے سے بنوائی. اس میں سے کچھ کرپشن بھی کی ہوگی, کچھ فائدے بھی لیے ہوں گے, نہ بھی کی ہو کرپشن تو کم از کم کوئی کسی بھائی کو ٹھیکہ دلوا دیا ہوگا, کچھ نہ کچھ مفادات ہوتے ہیں. تو یہ بلدیاتی مسائل جو ہیں نا, وہ ہمارے اس کا قصور محکمے والے کم ہوتے ہیں کہ محکمے کی کرپشن کی وجہ سے خرابی آ گئی ہے یا وہ نیگلیجنس دکھا رہے ہیں. اس کے زیادہ تر میں سمجھتا ہوں قصوروار ہمارے اپنے گلی محلے کے ایک کلچر بنا ہوا ہے کہ ہر گلی میں 2 ٹاؤٹ ہوتے ہیں. ایک ٹاؤٹ ہوتا ہے جو پاور کے ساتھ ہوتا ہے, اور ایک ان ویٹنگ ہوتا ہے کہ میری باری بھی آئے گی, وہ انتظار میں ہوتا ہے. اور دونوں نے لوگوں کو یرغمال بنایا ہوتا ہے. کسی کے بچے کی کوئی کمزوری ڈھونڈی ہوتی ہے, کسی کی عورت کی کمزوری ڈھونڈی ہوتی ہے, تو اس حساب سے چلتے ہیں. تو یہ مسائل کی طرف توجہ نہیں دیتے. دوسرے نمبر پہ یہ ہوتا ہے کہ جب بلدیاتی نمائندے منتخب ہو جاتے ہیں نا, تو وہ اپنا ووٹ بینک سیکیور کرتے ہیں. وہ اکارڈنگ ٹو لا نہیں چلتے کہ یہاں پہ یہ انصاف کیا جائے, یہ ہونا چاہیے, انکروچمنٹ ہو رہی ہے, اس کو ختم کیا جائے. اس کی وجہ سے ان کا ووٹ بینک خراب ہوتا ہے, تو وہاں پہ بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو مسائل بہت زیادہ ہیں, لیکن الحمدللہ میں پروو کر سکتا ہوں کہ چوینڈے میں اگر کسی نے بغیر کسی عہدے کے پبلک مسائل میں دلچسپی لی ہے اور پبلک کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے, تو وہ صرف میں اکیلا ہوں. بغیر کسی عہدے کے میں نے بہت کام کیے ہوئے ہیں, لیکن اس کو میں نے سیاست کے لیے استعمال نہیں کیا. انسانی خدمت کے وجہ سے وہ ضرور کیے ہیں میں نے. اور میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ یہ اسکول نمبر 1 ہے, پرائمری اسکول نمبر 1 ریلوے روڈ کے اپنا پسرور روڈ کے اوپر ہے. تو یہ بلڈنگ جو ہے یہ کسی ہندو کی سکھ کی ملکیت تھی, تو وہاں پہ اسکول بنا ہوا تھا. تو یہ 1974 کی بات ہے. تو اس وقت میں کالج سے آیا تو مجھے پتہ لگا کہ یہاں پہ محکمہ یہ آیا تھا کوئی بحالیات والا, کوئی نیلامی ہوئی ہے, تو انہوں نے نیلام کر دیا ہے اور یہ نیلام ہو گیا اسکول, اس کی بلڈنگ نیلام ہو گئی ہے. تو میں صبح اگلے دن میں چلا گیا ڈپٹی کمشنر کے پاس, تو اس کو میں نے کہا یار یہ کیا چکر ہے کہ آپ, ٹھیک ہے وہ متروکہ املاک میں سے آ گئی ہے کہ کسی غیر مسلم نے ادھر شفٹ ہو گیا ہے انڈیا میں, تو اس نے چھوڑی ہوئی ہے پراپرٹی. آپ اس کو نیلامی کی بجائے آپ اس کو محکمہ تعلیم کے حوالے کر سکتے تھے تاکہ اسکول تو چلتا رہے نا. تو میری بات سے وہ کنونس ہوا,
اس نے وہ جو نیلامی کا جو آرڈر تھا وہ منگوایا اور اس کو کینسل کیا، پھر اس کی ایک کاپی مجھے آفیشیلی اس نے بھیجی جو میرے پاس محفوظ ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ پبلک کا جو مفاد ہوتا ہے اس میں کام کیا جائے۔ تو ایسے اور بھی کئی کام ہیں یہاں پہ، اجتماع اراضی میں ایک گھپلا ہوا تھا، اربن زمین کا نہیں ہو سکتا تھا تو اس کا انہوں نے کر دیا۔ اس کے اوپر کمشنر تھے مسعود الحسن، کیپٹن ریٹائرڈ تھے، تو اس وقت بھی میں، یہ 1974 کی شاید بات ہے، یہ 75 کی بات ہے، تو میں اپنی حیثیت میں لاہور جا کے ان کے ساتھ ملا تھا اور انہیں سمجھایا تھا کہ یہ پبلک ایٹ لارج نقصان ہو رہا ہے، یہ ایک مفادات مافیا جو ہے، پراپرٹی مافیا، یہ انہوں نے گیم کھیلی ہے۔ تو اس نے پھر اگلی تاریخ پہ اس کو کینسل کر دیا تھا، تو اس کے بعد امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکی کیونکہ میں 1976 میں پاکستان سے باہر چلا گیا تھا، مجھے کچھ اپنے تھریٹس ایسے آئے تھے کیونکہ میں اینٹی قادیانی موومنٹ میں بڑا میں نے مین رول ادا کیا تھا طور پر، جی، مذہبی طور پہ، اور وہ کچھ تھریٹس ایسے تھے کہ مجھے پھر خود ایک جلا وطنی اختیار کرنی پڑی تھی۔ کتنے سال؟ میں جی 1986 میں واپس آیا ہوں۔ ہاں، اسی سے ریلیٹڈ بات کا آپ کے سوال سے، میں 1986 میں واپس آیا تو کافی بچے جو چھوٹے تھے وہ جوان ہو گئے تھے، اور میں نے محسوس کیا کہ ایک ایسی پود آ گئی ہے جو مجھے نہیں پہچانتی ہے۔ تو پھر اس کے بعد میں نے یہاں پہ کیلکولیٹ کیا حساب کتاب، تو میں نے اس وقت غیر جماعتی الیکشن میں نا ہمارے، میں ان کا احترام کرتا ہوں، سید اختر حسین رضوی صاحب یہاں سے چبنڈا سے منتخب ہوئے تھے، ایم پی ہے، تو میں نے باوجود اس کے کہ میرے فیملی ٹرمز تھے ان کے ساتھ، ان کی فیملی کے ساتھ، تو میں نے محسوس کیا کہ میں نے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے، تو میں نے راستہ اختیار کیا اپوزیشن کا، کہ مجھے اپوزیشن کرنی چاہیے تاکہ ایک منوپلی نہ ہو جائے اور پبلک کے معاملات کے اوپر کچھ مزاحمت کا خدشہ رہتا ہے، پھر اس کے بعد گورنمنٹ سائڈ پہ کچھ اچھے کام بھی ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے اپوزیشن کی بنیاد رکھی تھی 1986 میں واپس آ گیا۔ مطلب آپ نے مسائل کی نشاندہی کی ہے، تو کیا اس کا حل ہوا؟ نہیں، اس کا حل تو پھر اقتدار والوں نے تو کرنا ہوتا ہے پاور کے ساتھ۔ میں اپنی کیپیسٹی میں جو میرے ساتھ پبلک کے کچھ افراد شامل ہوتے رہے، اس کے بعد پھر اپنی مدد آپ کے تحت ہم کچھ کرتے رہے، یا میں پبلک میں مسائل کی نشاندہی کرتا رہا۔ صحافت میں تھا تو میں نے صحافت میں اس کو نشاندہی کی پبلک کی۔ تو اس وقت میں نے ایک 1986 میں جب میں اپوزیشن بلاک شروع کیا تھا تو مجھے یاد ہے میں نے نا ایک سلوگن کے طور پر کہہ لیں، باقاعدہ کوئی تنظیم تو نہیں تھی، کچھ دوستوں کو ملا کے میں نے تحریک انسداد استحصال کے نام پہ میں نے ایک تحریک کی بنیاد رکھی تھی، اور اس کے اوپر کھلی کچہری میں بھی ایڈمنسٹریشن کی ہوتی تھی، وہاں پہ بھی مسائل کی نشاندہی کرتا رہا۔ تو یہ کافی کام ایسے ہیں جو میں نے اپنی لائف، صاحب اس وقت تو ضیاء الحق کا دور نہیں تھا 1986 میں؟ جی، ضیاء الحق کا دور نہیں تھا، دور تو جنیجو کا تھا، جنیجو مرحوم کا، اور ضیاء الحق سب تو صدر کے طور پہ تھے۔ تو اس کے بعد پھر ان کی وفات ہوئی، شہادت ہوئی، کچھ مسائل تو چونڈا کے ابھی بھی بہت زیادہ ہیں۔ میرا کہنے کا مقصد جیسے کہ سید اختر حسین رضوی صاحب صوبائی وزیر بھی رہے ہیں، ایم پی اے بھی 5 دفعہ رہے ہیں، انہوں نے بھی بہت سارے ترقیاتی کام کروائے ہیں، لیکن پھر بھی مسائل ہیں چونڈا کے، جیسے کہ ابھی تفریح پارک ہے، سیوریج کی ناکامی ہے، اور بہت سارے ایسے مسائل ہیں، گراؤنڈ نہیں ہے یہاں پر کوئی اور کسی قسم کی، اور نوجوان جو نسل ہے وہ بے راہ روی کا شکار ہے، گمراہی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اس کے حل کیا ہے؟ میں نے حل میں ابھی ایک پہلے بات کر چکا ہوں نا، ایک کہ جو ہے نا ڈیولپمنٹ، وہ ڈیولپمنٹ اینٹوں کی ہوتی رہی ہے،
बजरी की होती रही है, सीमेंट की होती रही है। कोई मुझे ऐसा यहाँ पे एनवायरनमेंट नज़र नहीं आया कि उसमें बेहतरी हो मुआशरे की तरफ से। हमारा एक इदारा था अंजुमन तबलीगुल इस्लाम, यहाँ पे बड़ा पुराना इदारा था, और उसमें एक मजहबी रोल को आप लहजा कर उसके एक सोशल स्ट्रक्चर था उसमें, तो वो काम करते थे। उसमें अज खुद पंचायती सिस्टम पैदा हो जाता था कि जो उसमें अंजुमन तबलीगुल इस्लाम है मुतहरक लोग थे, वो छोटे छोटे मसाइल को पंचायती तौर पे आके लेके हल कर देते थे। तो वो भी ख़त्म कर दिया इन्होंने, उसको एक मजहबी इदारा बना दिया, बल्कि एक फ़िरके का इदारा बना दिया, हालांकि वो एक ट्रस्ट थी। मैं आपको वाज़े कर दूं कि मस्जिद का उस ट्रस्ट के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। अच्छा, वो अलहदा है, मस्जिद अलहदा चीज़ है, वो ट्रस्ट अलहदा चीज़ है। लेकिन सारी तो इसी के साथ रिलेटेड है, प्रॉपर्टी भी हर अभी ये ट्रस्ट के अंदर जो काम हो रहे हैं ना, उसमें पब्लिक वेलफेयर के काम नहीं है, कुछ मफादात के हैं। उसको शेल्टर देने के लिए मस्जिद को साथ जोड़ दिया। कोई कमेटी नहीं है एहतसाब वाली, कोई इसका अपना एहतसाब? ट्रस्ट के तौर पे जो पहले था ना जी, ये वो था, उसका बाईलाज वगैरह बने हुए थे, उसके मुताबिक तो काम ठीक चल रहा था। ये ट्रस्ट के बाईलाज चेंज कर दिए गए हैं और उसको टोटली एक मजहबी शेल्टर दे के तो ऐसा कर दिया कि अब जो बोलेगा उसमें तो उसको मजहबी शेल्टर लेके तासुबात की बुनियाद पे तो एक्सप्लाइट कर देते हैं। कोई बंदा उसके ऊपर बात नहीं कर सकता है, कोई आप उसको ऑडिट नहीं करवा सकते हैं। तो ये एक रजीम है यहाँ पे। तो वो सारे लोग आए हुए हैं, फिर ऐसे ही बल्दियाती नुमाइंदे जो हैं वो जो भी चेयरमैन वगैरह नाज़िम वगैरह ये बनते रहे हैं, वो भी मसाइल के ऊपर अपना वोट बैंक सिक्योर करते हैं। उनके पास इख्तियारात नहीं होते या क्या वजह है, करते नहीं है या मफादात की नहीं है जी, आपका मैंडेट ही इख्तियार है। ये बहाने होते हैं, मैंडेट ही इख्तियार होता है। अभी मिर्ज़ा मोहम्मद अमीन साहब थे, वो एजुकेशन से रिलेटेड थे और उस वक्त वसाइल भी नहीं थे, तो वो चेयरमैन बन गए, तो उनके पास मैंडेट था। तो उस मैंडेट के बदौलत उन्होंने रेलवे स्टेशन के ऊपर शेड भी लगवा दिया, उसके बदौलत उन्होंने वाटर सप्लाई स्कीम भी चिमिंडा में ले आए। और ये मैंडेट की वजह से है ना कि जहाँ पे जाते थे बात करते थे कि मैं चिमिंडा हूँ जी, तो अगले बात सुनते थे। बात करने का ढंग आना चाहिए और पब्लिक के मैंडेट को ही बड़ा इख्तियार समझ के इंसान को चलना पड़े। जैसे कि अब टिविंडा में पीटीआई को मैंडेट मिला है, एक नून लीग का गढ़ था, उसमें मैंडेट मिला है। अभी हुकूमत नहीं बन रही पीटीआई की। लेकिन भाई साहब ये अभी मैंडेट मिला है, लेकिन आपने भी, हमने आपकी खुद पोस्ट लगाई है, आपका नारा है, क्योंकि आप वोट लेते रहे यहाँ से कैंपेन के दौरान, जो अभी जो 2024 का इलेक्शन था, आपने वोट लिए हैं चिमिंडा की पब्लिक से, तो आपका नारा था अगला कदम बेहतर चिमिंडा। तो अभी वो जो लोगों से वोट लिए उनके मसाइल का कैसे आप हल करेंगे? वो भी तो हुकूमत तो पीटीआई की नहीं है, तो कैसे उनके मसाइल? लेकिन नीयत ठीक होना तो आपको इक़्तिदार की ज़रूरत नहीं होती है। बल्दियाती मसाइल बल्दियाती फ्रेमवर्क में रह के भी हल हो सकते हैं, लेकिन नीयत होनी चाहिए काम करने की, पब्लिक के ऊपर एतमाद होना चाहिए। मैं आपके तवज्जुह से भी करूँगा और मैं इंशाअल्लाह ताला खुद निकलूँगा। गली नालियों के, गैस के, पानी के काम तो बड़े हुए हैं, इस चेयरमैनी के दौर में भी हुए हैं, लेकिन हम कहते हैं जो आप बात कर रहे हैं कि अभी हमारा जो सवाल है कि आपने वोट लिए है और आपका नारा है कि अगला कदम बेहतर चिमिंडा, तो जो जिनसे वोट लिए हैं वो आपसे मुतालबा करते हैं कि अभी हुकूमत तो ऊपर पीटीआई की नहीं है, तो उनके मसाइल कैसे आए? सर मैंने अर्ज़ किया है ना कि इसका एक थोड़ा सा डाइवर्ट कर लेते हैं सूरत हाल को। इसका दूसरा तरीका भी है ना, हुकूमत नहीं मिली, हुकूमत मिलेगी तो क्या होगा कि ठेकेदार अपनी मर्ज़ी के लगाएंगे और उसमें करप्शन का चांसेस पैदा करेंगे, तो फिर वो करेंगे। तो एक तो वो पहलू है, वो जिनके पास हुकूमत है उन्होंने, हुकूमत उन्हीं की माशाल्लाह बन रही है ना जिन्होंने मसाइल पैदा किए हैं, जिन्होंने पहले हल नहीं किए और आगे भी नहीं हल करने उन्होंने। तो ठीक, तो अपोजिशन क्यों गूंगी रही है? अपोजिशन क्यों नहीं बोलती? मुझे अपोजिशन की ज़रूरत नहीं है इस मामले में।
دیکھیں نا، میں آپ کو دوسرا حل بتاتا ہوں، میرے پاس ہے وہ حل. پبلک مجھ پہ اعتماد کرتی ہے اگر، تو میں پبلک کے اندر جاؤں گا. میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ میں ایک گلی میں نکل جاتا ہوں، اور گلی میں نکلتا ہوں، ساتھ گلی کے 2 بندے ساتھ لے لیتا ہوں میں، اور ہر دروازہ کھٹکھٹاتا ہوں، اور ہر بہن سے، ماں سے، بیٹی سے، مردوں کے نہیں، عورتوں سے، گھر کی گھریلو عورتوں سے میں ریکویسٹ کروں گا، اپیل کروں گا کہ محترمہ، یہ جو آپ کوڑا باہر پھینکتے ہیں نالی میں، یہ نہ پھینکیں، یہ ایک لفافے میں بند کریں، رات کے ٹائم اپنے دروازے کے ساتھ باہر رکھ دیں، صبح خاکروغ آسانی سے لے جائے گا. کیونکہ موسٹلی جو گند ہے نا، وہ پڑتا ہے نالیوں میں کچرا پھینکنے سے، وہ ہم نے خود پھینکا ہوتا ہے. وہ ہم نے خود پھینکا ہوتا ہے. پبلک کی اویئرنیس ہے نا، تو جب پبلک کے ساتھ بندہ نکلے اور پبلک کو اویئرنیس دے کہ جی آپ کا یہ گند ہے، یہ مسائل حل نہیں ہوں گے، گورنمنٹ نہیں کرنا چاہتی، ہمیں خود کرنا چاہیے. تو جب میں کسی گلی میں بھی نکلوں گا، میں 100 بندوں کو، 100 خواتین کو جا کے ریکویسٹ کروں گا، تو مجھے امید ہے کہ 98 جو ہے نا وہ رسپونڈ کریں گے اس کے اوپر. کیونکہ آپ نے اچھی نیت سے ایک احترام کے رشتے کے ساتھ بات کی ہوگی، تو اس میں ریفیوزل کی کچھ چانسز نہیں ہوتے ہیں. ایسے ہی کچھ اور مسائل ہیں جس کے اوپر ہم اپنی مدد آپ کے پروجیکٹ کے اوپر بھی کام کر سکتے ہیں. پبلک کا اعتماد ہونا چاہیے. میرے چوئنڈا کے بہت لوگ ہیں باہر، خوشحال ہیں، ان کے پاس کیپیسٹی ہے کہ وہ مدد کر سکتے ہیں. آپ کے پاس مثال ہے کہ ایک وہ قبرستان میں شہباز سدھو صاحب نے پروجیکٹ لانچ کیا، اور انہیں ایک کام کر کے دکھایا، تو پبلک بڑا سپورٹ کر رہی ہے. صاحب آپ کی بھی باجوہ برادری میں سے ہمارے ماشاءاللہ جسٹس ریٹائرڈ ہائی کورٹ سندھ چودھری شاہد انور باجوہ صاحب ہیں، انہوں نے یہاں پہ ویلفیئر چیریٹی کے بڑے کام کیے. جی، ان کا ایک سبجیکٹ ہے ایجوکیشن کے متعلق، تو اس کا سیاست سے تعلق نہیں ہے. چیریٹی کے حوالے سے تو میں عرض کروں نا، ان کا سیاست تعلق نہیں ہے، اور میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ وہ میرے عزیز ہیں، میری نسل سے ہیں. تو وہ ہے نئی نسل کے لیے، وہ ایک آئندہ بچوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں ایجوکیشن کی فیلڈ میں. ان کے کئی پروجیکٹس ہیں کہ جی بچے لائق فائق اچھے پروگریسو بچے ہوں تو ان کو سپورٹ کیا جائے. اس کے لیے ہے کہ وہ چونکہ ڈی سی ہائی اسکول میں وہ پڑھے ہوئے ہیں، بیسک ایجوکیشن ان کی وہاں تھی، اور اس کے بعد وہ ترقی کرتے گئے، پڑھتے گئے، اور ایک فیلڈ وکالت میں آ گئے، پھر اس کے بعد جسٹس لگ گئے. تو وہ ایک دفعہ وہ جج سے لگے ہوئے، تو وہ وہاں پہ چوئنڈا میں آئے، تو اسکول میں وزٹ کیا انہوں نے کہ میں اپنی یاد تازہ کرنا چاہتا ہوں. اسکول والوں نے بتایا کہ یہ پرابلمز ہیں، آج تک کوئی کمرہ نہیں بنا، جو بنے ہوئے ہیں وہ سیدھا ہو چکے ہیں، بچوں کو خطرہ ہے. تو انہوں نے کہا اس وقت تو میں عہدے پہ ہوں، تو میں دریا سے آپ کو پانی نہیں دینے لگا کہ میں عہدے پہ ہوں تو میں استعمال کروں اپنے عہدے کو اور کسی محکمے کو کہوں تو آپ کے لیے کچھ کرے. یہ میرا اسکول ہے، میرے اوپر قرض سے ہی مجھے ریٹائر ہو لینے دیں، میں اپنی جیب سے کروں گا جو کچھ کروں گا. اور پھر انہوں نے ایک 6 کمروں کا بلاک بنایا ڈی سی اسکول میں، پھر وہ اسلامیہ اسکول کہتے ہیں، تبلیغ الاسلام اسکول، وہاں پہ ہال بنوا دیا. پھر گرلز کالج میں، اسکول میں، ہائر سیکنڈری میں لائبریری نہیں تھی تو لائبریری ہال بنوا دیا. تو پھر پرانا ہال تھا یہاں پہ ڈی سی اسکول میں، تو اس کی رینوویشن، اس کا چھت تبدیل کیا. تو بہت زیادہ خطیر رقم انہوں نے لگائی ہے. لیکن یہ جو بھی کام کیا ہے نا، اس میں کچھ اسکالرس بھی، ان کے اسکالرشپس بھی ہیں، ان کے وظائف ایسے مقرر کیے ہوئے ہیں کہ جو بچہ یہاں سے ٹیلنٹڈ اسکول سے فارغ ہوتا ہے، گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ لیتا ہے، اس کا اگلا خرچہ وہ اٹھاتے ہیں. پھر یہاں پہ جو فرسٹ آتا ہے بچہ، وہ اگر یہاں پہ کسی ادارے میں داخل ہوتا ہے تو اس کا بھی خرچہ وہ اٹھاتے ہیں. تو یہ ایک اچھا پہلو ہے ہماری فیملی میں. یہ چیز ہے کہ ہم
کرپشن پہ مائل نہیں ہے. ہمارے خاندان میں کوئی بھی بندہ جو ہے وہ کرپشن پہ مائل نہیں ہے. تو اپنے جو ویلیوز ہیں خاندان کی پرانی اس کو سیکیور کر رہے ہیں, اور جو اپنے پاس ہوتا ہے وہ اس کو خرچ کرتے ہیں. تو یہ جو آپ نے اس درمیان میں بات کی, اس کا کوئی پولیٹیکل ایفیکٹ اس کا نہیں ہے. اس کو میں اگر سیاست میں ہوں تو میں اس بات کو, آپ نے سوال کیا تو آگے یہ بات, میں اس کو کبھی بھی ریفر نہیں کرتا کسی جگہ پہ. تو بہرحال پبلک اعتماد کرتی ہے. مجھے پتہ ہے کہ چوینڈے میں ہمارے ہیں افراد, جیسے میں نے شہباز صودی کی مثال دی کہ لوگ کرتے ہیں, تو پارٹیسپیٹ کریں گے. آگے لگنے والا بندہ ایماندار ہونا چاہیے, آگے لگنے والا بندہ پبلک کا اعتماد رکھتا ہو. تو میں انشاءاللہ تعالی یہ میں نے اپنی وعدہ کیا ہے. تو اس میں سب سے زیادہ بہتر چیز جو ہے کہ وہ پبلک میں ایک سویلائزڈ معاشرے کے اوپر ذرا کام کرنے کی زیادہ توجہ دیں. معاشرہ سویلائزڈ ہو جائے گا, منظم ہو جائے گا, احساس کرنے والا ہو جائے گا, ہو جائیں گے. لیکن ایک معاشرے کو آپ چھوڑ دیں, معاشرے کو آپ انتشار کی حالت میں چھوڑ دیں, کرپشن کے فضا میں چھوڑ دیں, تو پھر مسائل پیدا ہوں گے, حل کرنے والا تو کوئی بھی نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک. یہ صورتحال ہے. میں انشاءاللہ تعالیٰ پروجیکٹس ہیں میرے ذہن میں, وہ جلد لانچ کروں گا اور کانٹیکٹ کروں گا. یہاں کے چوینڈا کی مخیر حضرات سے بھی کانٹیکٹ کروں گا کہ یہاں بھی جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں, بلدیاتی مسائل, تو سب سے بڑا مسئلہ ہے یہ گندگی کا. سیوریج کی ناکامی ہے, سیوریج کی ناکامی بھی گندگی کی وجہ سے. ابھی دیکھیں نا, 3 پائپ لائنس ہیں اور تینوں کرپشن کی وجہ سے بنی ہیں. اچھا, بند ہوئی ہیں تینوں, اسی وجہ سے بند ہوئی ہیں کہ اس کا جو پائپ لائن میں جو انلیٹ ہے نا, انلیٹ نالی کا پانی آپ ڈالتے ہیں اس میں, تو انلیٹ بنانے کے ساتھ آپ نے پہلے ایک مین ہول بنانا ہوتا ہے اس سے گہرا, اس میں پانی جائے اور اوپر سے لیول اوپر سے جا کے پھر پانی گرے, اور پھر وہ نیچے رب کٹھی ہو جاتی ہے, اس کی صفائی ہوتی رہے. انہوں نے یہ کیا کہ وہ پائپ لائن بچھائی اور ڈائریکٹ اس میں ڈال دیا, اور پھر اس کے بعد پائپ لائن جتنی بھی بچھائی ہے اس کے نیچے بیڈ تو انہوں نے بنایا ہی نہیں, فاؤنڈیشن اس کو فاؤنڈیشن تو دی نہیں. کچی زمین کے اوپر بس کھدائی کر کے اوپر پائپ رکھی, وہ سیپیج ہوئی, سیپیج کی وجہ سے پائپیں نہیں چلی گئیں اور وہ سارا ڈیمیج ہو گیا کام. کروڑوں روپے پاکستان کے لگا دیے انہوں نے, عوام کے, ہمارے پیسے ہیں. اس کے اوپر فخر کریں کہ جی ہم نے یہ کر دیا, ہم نے یہ کر دیا. یہ کوئی سسٹم نہیں ہے یہ والا. یہ تو یہی کہوں گا کہ ایک دفعہ نالا بنا, اس کے اوپر چھت ڈال دی, پھر دوسری دفعہ کانٹریکٹ آ گیا کہ جی وہ چھت اتارنی ہے کیونکہ اس میں گند پھنس جاتا ہے. تو یہ آپ قادیہ والی روڈ ہے, آپ کا گھر ہے اس سائڈ پہ, تو وہاں پہ تو کوئی پیدل بھی سوکھے پاؤں نہیں گزر سکتا. روز پانی اوور فلو ہو جاتا ہے, اور یہی حال ہے. یہ ارد گرد آپ کی تقریباً 50 ایکڑ سے زیادہ رقبہ ہمارا گندے پانی سے متاثر ہے اور کاشت کے قابل نہیں رہا. کہ سارا پانی جو ہے وہ کھیتوں میں پھیل رہے ہیں, آگے باہر نہیں نکل رہا. تو یہ تو بڑے, یہ کس کا قصور ہے؟ پبلک کا بھی قصور ہے جو گند ڈالتے ہیں. تو ایک سیکٹر ہے جو میرے اختیار میں ہے کہ میں پبلک کے ساتھ ریکویسٹ میں چلا جاؤں, دروازہ کھٹکھٹاؤں, وہ میرے اختیار میں ہے. اور جو حکومت بنے گی اس کے اختیار میں ہے کہ وہ پائپیں صاف کروائے اور انکوائری کرے کہ یہاں پہ کرپشن کی ہوئی ہے, یہ کیوں غلط منصوبہ یہاں پہ لانچ کیا گیا. یہ گورنمنٹ سائڈ پہ ہے. اور انشاءاللہ ابھی مجھے امید ہے کہ ہماری تحریک انصاف کے اندر کا گند تو کچھ نہیں, کافی صاف تو کر دیا ہے. اسٹیبلشمنٹ نے بھی صاف کر دیا ہے, بندے نکال دیے ہیں, کچھ مفادات کی وجہ سے سودے بازی سے نکل گئے ہیں, لیکن ابھی پورا صاف نہیں, ابھی ہے. تو یہ ایک لہر چلی ہے نظریاتی سیاست کی, اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ یہ نظریاتی سیاست کنورٹ ہو رہی ہے نوجوان نسل میں.
تو نوجوان نسل جو ہے نا، یہ میں کہتا ہوتا ہوں کئی دوستوں کو کہ یہ 45-50 سال کے اوپر کی جو ہے نا نسل، یہ بگڑی ہوئی نسل ہے. لیکن اس نوجوان نسل کو سیاست میں ان کرنے کے لیے بہترین طریقہ کون سا ہے؟ وہ تو دیکھیں نا، بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ یہ بھی میں تھوڑی سی بتا دوں کہ میں نے بلدیاتی پالیٹکس میں کافی کام کیا ہے، لیکن میں شاید واحد بندہ ہوں جس نے اپنی چیئر چھوڑ کے تو ورکرز کو دی ہے کہ آ جاؤ یار تم بیٹھو ادھر، تم کام کرو. لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ بروسیت چلتی ہے کہ ایک بندہ گیا وہ کہتا ہے کہ میرا بچہ ہی آئے گا، بھائی آئے گا تو اس کے مطابق کام چلے گا، تو ایسا نہیں ہوتا ہے. جی بہت شکریہ رفیق احمد باجوہ صاحب جو کہ سیاسی بیٹھک کے مہمان تھے، اور بہت خوبصورت گفتگو ہوئی اور کافی اچھا میسج دیا ہے. ہمیں امید ہے کہ اس میسج کو آپ سنیں گے اور ہمیں رسپانس بھی کریں گے، اور انشاءاللہ پھر دوبارہ ایک نئی سیاسی بیٹھک کے ساتھ حاضر ہوں گے. اپنے میزبان زبیر احمد صدیقی اور مرزا نوید کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے ایسے پروگرام. اللہ حافظ.